اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا خلق دوزخ گر سنگاں اندو نالاں اندو از حق خواہاں کہ روز یہائی مارا فربا گرداں او زود بما رساں کہ مارا صبر نمانند، یعنی اس کا بیان کہ دوزخ کی مخلوق بھوکی اور نالاں ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوستی چاہتی ہے کہ ہماری خوراک کو موٹا بنا دے اور جلد ہمارے پاس پہنچا دے کیونکہ ہمارا صبر ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں اپنے بھیڑیوں کے رونے کا یقین ہے، ہم ان گدھوں کو ان کی خوراک بنائیں گے۔ ان گدھوں کو خوش کلامی کی کیمیا نے تیرے ہونٹ سے ان کو آدمی بنانا چاہا۔ تو نے دعوت دینے میں بہت مہربانی اور سخاوت کی، ان گدھوں کا نصیبہ اور مقدر نہ تھا۔ تو ان کو اپنے انعام کا لحاف اڑھا دے تاکہ غفلت کی نیند ان کو جلد سلا دے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرے علم میں ہے کہ وہ بھیڑیے بھوک سے فریاد کر رہے ہیں کہ مجھے ان کو ان کی خوراک بنانا ہے۔ آپ نے اپنی خوش کلامی کی کیمیا سے ان کو آدمی بنانا چاہا، لیکن ان کے مقدر میں آدمی بننا نہ تھا۔ ان پر نعمت کا لحاف اڑھا دو تاکہ یہ غفلت کی نیند سو جائیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے تاکہ یہ گروہ جب ایسی نیند سے بیدار ہوں، شمع گل ہو چکی ہو اور ساقی روانہ ہو چکا ہو، ان کی سرکشی نے تجھے حیرانی میں مبتلا کر دیا ہے، تو بدلے میں وہ حسرت چکھیں گے تاکہ ہمارا انصاف ظاہر ہو جائے۔ ہر برے کو مناسب بدلہ دے، کیونکہ وہ شاہ جس کو وہ ظاہر میں نہیں دیکھتے وہ زندگی میں ان کے ساتھ پوشیدہ تھا، جیسا کہ عقل تیرے ساتھ تیرے جسم کی نگراں ہے، اگرچہ تیرا یہ دیکھنا اس سے عاجز ہے۔ اے فلاں، اس عقل کا دیکھنا قاصر نہیں ہے تیرے سکون اور حرکت سے آزمائش میں۔ تو تعجب کیا ہے اگر اس عقل کا پیدا کرنے والا بھی تیرے ساتھ ہو، سکون اور منتقل ہونے میں بھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب اس غفلت سے بیدار ہوں گے تو مجلس ختم ہو چکی ہوگی، نہ شمع ہوگی نہ ساقی، یعنی تم سے اور تمہاری ہدایت سے فائدہ اٹھانے کا وقت نہ رہے گا۔ ان کی سرکشی تمہارے لیے حیران کن تھی، اب حسرت کا مزہ چکھیں گے۔ ہمارے انصاف کا تقاضا ہوگا کہ ہم ان کو ان کے برے اعمال کی بری سزا دیں۔ جس خدا کو وہ نہیں دیکھ رہے تھے وہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ مولانا مثال سے سمجھاتے ہیں کہ خدا کی طرح اور بھی چیزیں ہیں جن کو انسان نہیں دیکھ پاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھتا ہے لیکن وہ انسان کے ساتھ ہے۔ تو اپنی عقل کو دیکھنے سے قاصر ہے لیکن تیری عقل تجھے دیکھنے سے قاصر نہیں ہے۔ جب نظر نہ آنے والی عقل تیرے ساتھ ہے تو اگر اس طرح اس کا خالق خدا تیرے ساتھ ہو تو کیا تعجب ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عقل سے غافل ہوتا ہے اور برائی کرتا ہے، اس کے بعد اس کو عقل ملامت کرتی ہے۔ تو اپنی عقل سے غافل بنا، عقل نہ بنی، کیونکہ اس کا ملامت کرنا اس کی موجودگی کی دلیل ہے۔ اگر وہ حاضر نہ ہوتی اور غافل ہوتی، ملامت میں کب تیرے تماچے مارتی۔ اگر تیرا نفس اس سے غافل نہ ہوتا تو تیرا پاگل پن اور گرمی کب ایسا کرتی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے انسان غلطی کرتے وقت عقل سے غافل ہو جاتا ہے، پھر عقل اس کو ملامت کرتی ہے۔ عقل کا ملامت کرنا اس کی دلیل ہے کہ وہ تجھ سے اور تیرے کام سے غافل نہ تھی۔ اس غلط کا کرنا اس کی دلیل ہے کہ تو اس وقت عقل سے بیگانہ تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو تیری عقل اس ترلاب کی طرح ہے، تو اس سے وجود کے سورج کی نزدیکی جان لے۔ تیری عقل کا تجھ سے قرب بے کیف ہے جو آگے اور پیچھے اور نیچے اور اوپر سے نہیں ہے۔ تو شاہ کا قرب بے کیف کیوں نہ ہوگا؟ کیونکہ عقل کی بحث اس کا راستہ نہیں پاتی ہے، وہ حرکت نہیں ہے جو تیری
انگلی میں ہے، انگلی کے آگے یا اس کے پیچھے یا بائیں اور دائیں سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تیری عقل حضرت حق تعالی کے قرب کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اس کی مثال سے تو سمجھ لے، وہ آلہ جس سے نجومی چاند، سورج، تاروں کے فاصلے معلوم کرتے ہیں، اس کو استرلاب کہتے ہیں۔ بے کم و کیف عقل کا انسان سے قرب جہتوں سے متصف نہیں ہے۔ اللہ تعالی جس کی ذات خود کم اور کیف سے بالاتر ہے، اس کا قرب بھی ان کیفیتوں سے بالاتر ہے۔ مولانا بے کیف و کم کے قرب کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں۔ انگلی کی حرکت کو انگلی سے جو قرب ہے وہ بے کم و کیف ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ موت اور نیند کے وقت وہ اس سے چلی جاتی ہے، بیداری کے وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ تیری انگلی میں کس راہ سے آتی ہے، کیونکہ تیری انگلی اس کے بغیر کوئی نفع نہیں رکھتی ہے۔ آنکھ کی پتلی کا نور تیری آنکھ میں بغیر 6 جہت کے کس راستے سے آیا ہے۔ عالم خلق جانب اور جہتوں والا ہے، عالم امر و صفات کو بے جہت کا سمجھ۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے انسان کے سونے میں اس کی انگلی کو حرکت نہیں ہوتی، بیداری کے بعد فوراً حرکت آ جاتی ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ حرکت انگلی میں کون سی طرف سے آتی ہے۔ آنکھوں میں روشنی کی آمد بھی جہات سے منزہ ہے، وہ عالم ہے جو مادی اور زمانی ہے، اور وہ جانب اور جہت سے متصف ہے۔ عالم امر وہ عالم ہے، عالم خلق وہ عالم ہے جو مادی اور زمانی ہے اور وہ جانب اور جہت سے متصف ہے۔ عالم امر وہ عالم ہے جس کی پیدائش لفظ کن سے ہوئی ہے اور وہ مادی اور زمانی نہیں ہے، وہ مجردات کا عالم ہے، جبکہ عالم امر مادہ اور جہت سے منزہ ہے۔ تو عامر یعنی حضرت حق تعالی جس نے وہ کلمہ کن فرمایا ہے بدرجہ اولا جہت اور جانب سے پاک ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے صنم عالم امر کو بے جہت سمجھ، لا محالہ امر کرنے والا بھی بے جہت ہوگا۔ عقل اب جہت تھی اور بیان کا جانکار، عقل بے جہت تھی اور بیان کا جانکار عقل سے بھی زیادہ عقل اور جان سے بھی زیادہ جان ہے۔ کوئی مخلوق اس سے بے تعلق نہیں ہے۔ اے چچا وہ تعلق بلا کیف ہے، کیونکہ روح میں فصل اور وصل نہیں ہے، گمان فصل اور وصل کے علاوہ نہیں سوچتا ہے۔ دلیل سے فصل اور وصل کے علاوہ کا پتہ لگا، لیکن پتہ لگانا بیمار نہیں جانتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے عقل بھی بے جہت چیز ہے تو اللہ تعالی جو عقل کی بھی عقل اور جان کی بھی جان ہے کیوں جہت سے پاک نہ ہوگا؟ مخلوق کا خالق سے جو تعلق ہے وہ بھی کیفیت سے بالاتر ہے۔ روح مادہ سے پاک ہے، لہذا اس میں نہ فصل کی صفت ہے نہ وصل کی، لیکن انسان کا خیال و گمان وصل اور فصل کے علاوہ کوئی تعلق نہیں سمجھتا ہے۔ ہماری بیان کردہ دلیل سے پتہ لگا لے کہ اتصال اور انفصال کے علاوہ بھی کوئی تعلق ہے، لیکن وہ شخص جو نفسانی بیماریوں میں مبتلا ہے وہ پتہ نہیں لگا سکتا۔ بعض نسخوں میں نہ بناشد غلیل ہے، یعنی معنی یہ ہوں گے محض پتہ لگانا پیاس نہیں بجھاتا ہے، پیاس جب بجھے گی جبکہ مشاہدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پے در پے اصل سے دوری کا پتہ لگا تاکہ مردانگی کی رگ تجھے وصل کی جانب لے آئے۔ عقل اس تعلق کا کیسے پتہ لگائے؟ یہ عقل تو فصل اور وصل سے وابستہ ہے۔ اسی وجہ سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وصیت کی ہے کہ ذات خدا میں بحث نہ کرو، جو غور و فکر اس کی ذات میں کرنا ہے حقیقتاً وہ غور و فکر ذات میں نہیں ہے، یہ محض اس کا
خیال ہے، کیونکہ راستے میں خدا کی جانب سے لاکھوں پردے ہیں، ہر ایک پردے کا وصل چاہنے والا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کا عین ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس وہم کو دفع کر دیا تاکہ وہ غلطی میں خیالی دیگ پکانے والا نہ بنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر انسان مسلسل یہ سوچے گا کہ مجھے ذات خداوندی سے دوری ہے تو مردانگی کی رگ اس کو وصل کی طرف لے جائے گی۔ جو عقل محض اتصال اور انفصال کے تعلق کو ہی سمجھ سکتی ہے، وہ اللہ سے مخلوق کے تعلق کا پتہ نہیں بتا سکتی۔ چونکہ عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی، اس لیے حضور نے فرمایا ہے، تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کرو، کیونکہ ذات کا تصور ناممکن ہے، لہٰذا اس میں تفکر بھی ناممکن ہے۔ ذات میں غور کرنا نہیں ہے، بلکہ محض اپنے ایک مفروضے میں غور کرنا ہے، کیونکہ ذات اور مخلوق میں کروڑوں پردے ہیں۔ ذات میں غور کرنے والا کسی پردے سے وابستہ ہو گیا ہے اور اسی کو اللہ کی ذات کا عین سمجھ رہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، کیونکہ اس کے وہم میں پڑنا ادب کو چھوڑنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بے ادب کو اوندھا پن دیا ہے۔ اوندھا پن یہ ہے کہ نیچے کو جا رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے، کیونکہ مدہوش کی تعریف یہ ہے کہ وہ آسمان اور زمین میں فرق نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے عجائب میں غور کرو، عظمت اور ہیبت سے گم ہو جاؤ۔ جب تم اس کی صنعت میں حیران ہو جاؤ گے، اپنا رتبہ جان لو گے اور اس وقت خاموش ہو جاؤ گے، وہ دل سے سوائے اس کے کچھ نہ کہے گا کہ میں شمار نہیں کر سکتا، لا احصا، کیونکہ وہ شمار اور حد سے بالا ہے، اے بلحوث، چونکہ اس کا بیان لامحدود ہے، بحث نہ کر، اس سے آگے سانس نہ لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ذات خدا میں مشغولیت نہ ہو اور وہم میں مبتلا ہو، یہ خدا کے ساتھ بے ادبی ہے جس کی سزا سرنگونی ہے۔ سرنگونی کا مطلب ہے اندھے پن کا، یہی مطلب ہے کہ انسان نیچے گر رہا ہو اور یہ سمجھے میں اوپر چڑھ رہا ہوں۔ مست کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ زمین اور آسمان یعنی نیچے اور اوپر میں فرق نہیں کر سکتا۔ خدا کی عجیب صنائی میں غور کرنا چاہیے اور اس کی عظمت اور ہیبت میں گم ہو جانا چاہیے۔ جب اللہ تعالی کی کاریگری میں غور کرو گے تو تم پر اپنی حقیقت کھل جائے گی اور خاموشی اختیار کر لو گے۔ اب تم یہ کہو گے، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی میں تیری تعریف کا احاطہ نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی تعریف کا بیان ختم نہ ہونے والا ہے، لہٰذا اس میں بحث ختم کر دینی چاہیے اور خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے رفتن ذوالقرنین بکوہ کاف، او درخواست کردن کہ اے قاف از عظمت صفات حق تعالی شمع باما بگو، او جواب او کہ صفت عظمت حق تعالی بتقریر درنیا ید او لابا کردن ذوالقرنین کہ ازانچا تواں گفت او بخاطر داری شمع بگو، یعنی حضرت ذوالقرنین کا کوہ کاف کے پاس جانا اور درخواست کرنا کہ اے قاف ہمیں کچھ تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کی صفات کی عظمت بتا دے، اور اس کا جواب دینا کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی تعریف تقریر میں نہیں آ سکتی، اور ذوالقرنین کی خوشامد کرنا کہ جس قدر بتایا جا سکتا ہے اور جو جانتا ہے کچھ بتا دے۔
ذوالقرنین کوہ کاف کی جانب گئے، انہوں نے پہاڑ کو دیکھا اور وہ زمرد سے زیادہ صاف تھا۔ وہ گھیرنے والا دنیا کے چاروں طرف حلقہ کیے ہوئے ہے۔ اس وسیع مخلوق میں حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا تو پہاڑ ہے، دوسرے کیا ہیں اگر کہ تیری بڑائی کے سامنے جمے؟ اس نے کہا وہ پہاڑ میری رگیں ہیں، وہ خوبصورتی اور قیمت میں میری طرح نہیں ہیں، ہر شہر میں میری رگ چھپی ہوئی ہے، دنیا کے اطراف میری رگوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت ذوالقرنین اور کوہ کاف کے مکالمے سے یہی سمجھایا ہے کہ اوصاف باری تعالی کا بیان ناممکن ہے۔ ذوالقرنین ایک نیک دل بادشاہ تھا جس کا نام سکندر تھا۔ یہ سکندر رومی سے بہت پہلے گزرا ہے۔ کوہ کاف ایک پہاڑ ہے، لیکن فارسی لٹریچر میں اس کے بارے میں بہت سے فرضی افسانے مذکور ہیں۔ وہ پہاڑ تمام دنیا کو اپنے حلقہ میں لیے ہوئے تھا۔ ذوالقرنین نے کہا تیری بڑائی کے مقابلے میں ان پہاڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوہ کاف نے کہا وہ پہاڑ میری جڑیں ہیں، جڑ اور اصل یکساں نہیں ہوتی، لیکن تم ان کو دیگر پہاڑ سمجھ رہے ہو۔ دنیا کے ہر شہر کے نیچے میری رگ ہے، اس طرح تمام دنیا میری رگوں میں پر آباد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کسی شہر میں زلزلہ لانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دے دیتا ہے کہ رگ کو ہلا دے، میں غصے سے اس رگ کو ہلا دیتا ہوں، وہ رگ سے وہ شہر ملا ہوا ہے۔ جب وہ بس کہہ دیتا ہے میری رگ ساکن ہو جاتی ہے، میں بظاہر ساکن ہوں لیکن عمل کے اعتبار سے مصروف ہوں، جیسا کہ مرہم ساکن اور بہت کارگزار ہے، جیسے کہ عقل ساکن ہے اور بات اس کی وجہ سے حرکت میں ہے۔ جس کی عقل اس کو نہیں سمجھتی ہے اس کے نزدیک زلزلہ زمین کے بخارات کی وجہ سے ہے، سمجھ لے یہ زمین کے بخارات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس بھاری پہاڑ کی وجہ سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی شہر پر زلزلہ نازل فرمانا چاہتا ہے تو مجھے حکم دے دیتا ہے، میں اپنی وہ رگ ہلا دیتا ہوں اور شہر میں زلزلہ آ جاتا ہے۔ جب مجھے رکنے کا حکم دیتا ہے تو وہ میری رگ ساکن ہو جاتی ہے، بظاہر میں ساکن ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام میں میری نگ و پو جاری ہے۔ ساکن رہ کر کام کرنے کی مثال مرہم اور عقل ہے۔ جس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی وہ زلزلہ کا اصلی سبب زمین کے بخارات کو سمجھتا ہے، لیکن دراصل زلزلے کا سبب خدائی حکم اور کوہ کاف ہے۔ اس سے یہ ثابت کیا ہے کہ جو عقل مند ہیں وہ مسبب الاسباب پر نظر رکھتے ہیں، کم عقل سبب کو ہی جانتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان آن کا مور کہ برکاغذ می رفت نوشتن قلم دید، قلم را استودن گرفت مور دیگر کہ چشمش تیز بیں بود گفت ستائش انگشتاں را کن کے این ہنر از ایشاں می بینم مورے دیگر کے از ہر دو چشم او۔ یعنی اس کا بیان کہ ایک چھوٹی سی چیونٹی کاغذ پر چل رہی تھی، اس نے قلم کا لکھنا دیکھا، قلم کی تعریف کرنی شروع کر دی۔ دوسری چیونٹی جس کی آنکھ تیز دیکھنے والی تھی، اس نے کہا انگلیوں کی تعریف کر کیونکہ میں یہ ہنر ان کا سمجھتی ہوں۔ تیسری چیونٹی جس کی آنکھ دونوں سے زیادہ تیز تھی بولی میں بازو کی تعریف کرتی ہوں کیونکہ انگلیاں اس کی فرا ہیں۔ تیز تر بود گفت من ستائش بازو کنم کہ انگشتاں فرا وے اند۔ ایک چھوٹی سی چونٹی نے کاغذ پر قلم کو دیکھا، اس نے دوسری چونٹی سے بھی یہ راز کہا کہ قلم نے عجیب نقش کھینچے ہیں، جیسے ناز بو اور جیسے سوسن کا کھیت اور گلاب۔ اس چونٹی نے کہا انگلی کارگزار ہے، یہ قلم کام کرنے میں فرا اور اثر ہے۔
تیسری چونٹی نے کہا وہ بازو کی وجہ سے ہے، کیونکہ کمزور انگلی کی طاقت نے یہ نقش نہیں بنائے۔ بات اسی طرح اوپر کو چلتی رہی، یہاں تک کہ چونٹیوں کی سردار تھوڑی سمجھدار تھی۔ اس نے کہا اس ہنر کو جسم کا نہ سمجھو، کیونکہ وہ تو نیند اور موت میں بے خبر ہو جاتا ہے۔ جسم بمنزلہ لباس اور لاٹھی کے ہے، عقل اور جان سے ہی نقوش بنتے ہیں۔ وہ اس سے بے خبر تھی کہ عقل اور دل خدا کے حرکت دیے بغیر بے جان ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ اس پر مہربانی کرنا بند کر دیتا ہے۔ ذہین عقل بے وقوفیاں کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس چونٹی نے کہا کہ یہ قلم کا ہنر نہیں بلکہ اصل کاریگری کاتب کی انگلیوں کی ہے۔ تیسری چونٹی نے کہا کہ دراصل یہ کام بازو کا ہے۔ اس کاریگری کا اصل سبب جسم نہیں روح ہے، جسم روح کا ایک لباس اور آلہ ہے، نقش عقل اور جان بناتی ہے۔ وہ چونٹی بھی سے بے خبر تھی کہ عقل اور جان خدا کی تحریک پر عمل کرتی ہے۔ اگر اللہ تعالی عقل سے تھوڑی دیر کے لیے اپنی مہربانی ہٹا لیتا ہے تو عقل بے عقلی کے کام کرنے لگتی ہے۔ جب ذوالقرنین نے کوہ کاف کو بولتا دیکھا تو اس سے درخواست کی، اے کوہ کاف تو اللہ کی صفات سے واقف ہے، ہمیں اس کی صفات سے آگاہ کر دے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے باز التماس کردن ذوالقرنین از کوہ کاف و بیان عجائب از ثنائی حق، یعنی ذوالقرنین کا دوبارہ کوہ کاف سے درخواست کرنا اور اللہ تعالی کی تعریف میں عجائب کا بیان۔ جب کوہ کاف نے گویائی کا موتی پرویا، چونکہ ذوالقرنین نے اس کو بولتا پایا تو کہا، اے بولنے والے باخبر رازداں، اللہ تعالی کی صفات مجھ سے بیان کر دے۔ اس نے کہا جا، کیونکہ وہ صفت اس سے بالاتر ہے کہ بیان اس پر قابو پا سکے، یا قلم کی یہ مجال ہو کہ نوک سے وہ صحیفوں میں اس کی بابت لکھ دے۔ انہوں نے کہا تھوڑی سی داستان سنا دے اللہ کے عجائب کی اے اچھے عالم۔ اس نے کہا یہ 300 سالہ مسافت کا جنگل شاہ نے اس کو برف کے پہاڑوں سے بھر دیا ہے، پہاڑ بالائے پہاڑ بے شمار اور ان گنت، ہر وقت ان کو برف کی مدد پہنچتی ہے۔ برف کا پہاڑ دوسرے پہاڑ پر پڑتا ہے، برف ٹھنڈک کو زمین کی تہ تک پہنچاتا ہے، برف کا پہاڑ برف کے دوسرے پہاڑ پر گرتا ہے، ہر وقت بے حد اور عجب بوجھ سے۔ اے بادشاہ، اگر اس طرح کا جنگل نہ ہوتا دوزخ کی سوزش مجھے مٹا دیتی۔ غافلوں کو برف کے پہاڑ سمجھ تاکہ عقل مندوں کے پردے نہ پھنک جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کوہ قاف نے کہا اللہ تعالیٰ کے اوصاف بیان سے بالاتر ہیں، نہ قلم میں یہ طاقت ہے کہ ان کو تحریر کر سکے۔ کوہ قاف نے قدرت کے عجائب کا بیان شروع کیا اور کہا کہ یہ جنگل اتنا وسیع ہے کہ 300 سال کی مسافت کا ہے، اس کو خدا نے برف سے پر کیا ہے اور اب اس پر برف کی تہیں جمتی رہتی ہیں۔ اس جنگل میں اللہ تعالیٰ نے برف کے پہاڑ جمع کر دیے ہیں۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ اگر اس جنگل کے برف کے پہاڑوں کی ٹھنڈک نہ ہوتی تو دوزخ کی آگ کی گرمی مجھے پھونک ڈالتی۔ اگر غافلوں کی غفلت کا اثر عارفوں کے دل پر نہ پڑتا تو عارفوں کا شوق ان کو جلا ڈالتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر برف کسی ساخت کی کے جہل کا عکس نہ ہوتا تو عشق کی آگ سے وہ کوہ کاف جل جاتا۔ جہنم کی آگ اللہ کے قہر کا ایک ذرہ ہے، وہ کمینوں کو ڈرانے کے لیے درہ ہے۔ اے قوی اور بڑھے ہوئے قہر کے ایسے قوی اور بڑھے ہوئے قہر کے باوجود اس کے کرم کی ٹھنڈک کو دیکھ جو اس سے آگے ہے۔ یہ آگے ہونا بغیر تکلیف اور کیفیت کے مانوی ہے۔ تو نے بغیر دوئی کے آگے ہونے والا اور پیچھے رہ جانے والا دیکھا۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، غافلوں کی غفلت کا اثر عارفوں کے دل پر وہی اثر کرتا ہے جو برف کے پہاڑ کوہ کاف کے لیے کر رہے ہیں۔ دوزخ کی آتش جس کی تاثیر کا اس قدر بیان ہوا، یہ اللہ کے قہر و غضب کا ایک ذرہ ہے، لیکن قہر و غضب کی یہ حالت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے کرم کی ٹھنڈک اس سے بڑھی ہوئی ہے۔ رحمت کی غضب پر حصی سبقت نہیں ہے بلکہ مانوی ہے۔ رحمت اور غضب دونوں اللہ کی صفت ارادے کی صورتیں ہیں، اور ارادہ عین ذات باری تعالی ہے، لہذا یہاں سابق اور مسبوق ہونا ایک چیز کی صفت ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر تو نے نہیں دیکھا تو یہ ناقص عقل کی وجہ سے ہے، کیونکہ مخلوق کی عقلیں اس کان میں ایک جو کے برابر ہیں۔ اپنا عیب سمجھ نہ دین کی آیتوں کا، دین کے آسمان پر مٹی میں سنا پرند کب پہنچ سکتا ہے؟ تیرے پرند کی بلند پرواز گاہ فضا ہے، کیونکہ اس کا نشو و نما شہوت اور نفسانی خواہش ہے۔ بس تو حیران رہ بغیر نہیں اور ہاں کے، تاکہ رحمت کا کجاوا تیرے سامنے آ جائے، جبکہ تو ناجائب کو سمجھنے میں نااہل ہے۔ اگر تو ہاں کہے تکلف برتے گا، اگر تو نہیں کہے گا نہیں تیری گردن کاٹ دے گی۔ اس نہیں سے قہر تیرا روزن بند کر دے گا۔ تو اس طرح سے حیران اور سرگشتہ رہ اور بس، تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد آگے اور پیچھے سے آ جائے۔ جبکہ تو حیران ہوگا اور ناچیز اور فنا، زبان حال سے تو ہمیں ہدایت دے، اہدنا کہے گا۔ برا بڑا ہی ہے اور جب تو لرز گیا، برا ہی ہے اور جب تو لرز گیا، وہ برا نرم اور ہموار ہو جائے گا، کیونکہ بری شکل منکر کے لیے ہے۔ جب تو عاجز ہو گیا تو مہربانی اور بھلائی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، ایک ہی چیز سابق بھی ہو اور مسبوق بھی، اگر یہ تیری سمجھ میں نہیں آیا تو یہ تیری عقل کا نقصان ہے، اور انسانوں کو عقل کا تھوڑا سا حصہ ملا ہے جو دنیا کی آلائشوں میں ہے، اس کی پرواز اعلیٰ علوم کی طرف نہیں ہوتی۔ پرند کی پرواز صرف آسمان کی فضا میں ہے، اسی طرح ناقص عقل کی پرواز کا حال ہے۔ رحمت اور غضب کے سابق اور مسبوق ہونے کو اگر تو نہیں سمجھ سکا ہے تو اس کا اقرار اور انکار نہ کر، بلکہ اپنے عجز کا اظہار کر۔ رحمت خداوندی دستگیری کرے گی۔ اگر بے سمجھنے کا اقرار کرے گا تو یہ تکلف ہے جو جائز نہیں۔ اگر انکار کرے گا تو تجھ پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ حیرانی اور عجز اختیار کر، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ حیرانی اور عاجزی کی حالت میں تو ضرور کہے گا، اے اللہ مجھے ہدایت فرما دے۔ حقائق کا سمجھنا مشکل ہے، لیکن انسان جب عاجزی کرتا ہے تو اللہ تعالی رحمت فرما دیتا ہے اور حقائق سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ کسی حقیقت کی بری صورت منکر کے لیے ہوتی ہے، جب انسان عجز اختیار کرتا ہے تو وہی بری صورت بھلی بن جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے نمودن جبرائیل علیہ السلام خود را با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بصورت رخویش او از ہفت صد پر اوچوں یک پر ظاہر شد، افق را بگرفت او آفتاب محجوب شد۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا اپنے آپ کو اپنی اصلی صورت پر ظاہر کرنا، اور ان کے 700 پروں میں سے جب ایک پر ظاہر ہوا، اس نے آسمان کے اطراف کو گھیر لیا اور سورج چھپ گیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے دوست، جیسی تیری اصل صورت ہے مجھے واضح اور محسوس کر کے دکھائیے تاکہ میں تمہیں نظارہ کرنے والے کی طرح دیکھ لوں۔ انہوں نے کہا، آپ
دیکھ نہ سکیں گے اور آپ کو تاب نہ ہوگی، حس سے جسمانی ضعیف اور کمزور ہے، آپ کو پریشانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دکھا دیجئے تاکہ یہ جسم دیکھ لے کہ حس کس قدر نازک اور بے طاقت ہے۔ آدمی کی جسمانی حس ناقص ہے لیکن باطن میں ایک عظیم مخلوق ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس قصے سے یہ بتانا ہے کہ عاجزی سے ہیبت رحمت بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ اپنی اصل صورت دکھا دیجئے تاکہ میں اس کا نظارہ کروں۔ انہوں نے کہا کہ جسمانی حواس کمزور ہوتے ہیں اور وہ اس نظارے کی تاب نہ لا سکیں گے اور آپ کو تکلیف ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل صورت دکھا دیجئے تاکہ جسم کو اپنے حواس کی کمزوری معلوم ہو جائے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسمانی حواس یقیناً کمزور ہیں لیکن روح انسانی نہایت طاقتور اور بڑی مخلوق ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، یہ جسم پتھر اور لوہے کی طرح ہے لیکن وہ صفت میں چکماک ہے۔ پتھر اور لوہا آگ نکلنے کی پیدائش گاہ ہے۔ قہر ڈھانے والی آگ ان دو والدین سے پیدا ہوئی، پھر آگ جسم کے اوصاف کی دستکاری ہے، وہ شعلہ زنی سے اس کے جسم پر غالب ہے، پھر بدن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح شعلہ ہے کہ اسے آگ کا کرہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ اگر تو اپنے اندر سے آگ ظاہر کرے، آگ تیری فرما بردار اور راضی ہو جائے۔ لا محالہ اس صاحب کمالات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون، یعنی اشارہ ہم پیچھے ہیں پہلے ہیں کا۔ بظاہر یہ دونوں تھوڑے سے عاجز ہیں، صفت میں لوہوں کی کان سے بڑھ کر ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان کے جسم کی مثال لوہے اور پتھر کی سی ہے لیکن اس کی صفت چکماک کی سی ہے جس میں آگ جیسی قوی مخلوق پوشیدہ ہوتی ہے۔ پتھر اور لوہے سے آگ پیدا ہوتی ہے جو قہر ڈھا دیتی ہے۔ قوی کا ضعیف سے پیدا ہونا مستبعد نہیں ہے۔ انسان کا بدن چکماک کے ذریعے آگ پیدا کرتا ہے اور وہ انسان کے بدن کو پھونک ڈالتی ہے۔ جس میں انسانی میں ایک وہ ابراہیمی آگ پوشیدہ ہے جو اس آگ کے کرے پر غالب آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اگرچہ پہلے لوگوں کی پیداوار بتایا لیکن چونکہ یہ پیداوار اصل سے بڑھی ہوئی ہے اس لیے اس کو ان سے سابق بتایا۔ پتھر اور لوہا ہتھوڑے سے عاجز ہیں لیکن ان سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ لوہے کی کانوں کو بھی گلا دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پس آدمی صورتاً دنیا کی فرا ہے، صفت میں دنیا کی اصل اس کو سمجھ، اس کے ظاہر کو ایک مچھر نچا دیتا ہے، اس کا باطن ساتوں آسمانوں کو محیط ہوتا ہے۔ جب انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے دکھا دی تھوڑی سی، وہ حیت کے پہاڑ اس سے ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک شہ پر جس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا، ایک شہ پر جس نے مشرق و مغرب کو ڈھانپ لیا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے بے ہوش ہو گئے۔ جب انہوں نے ان کو خوف اور ڈر سے بے ہوش دیکھا، جبرائیل علیہ السلام آئے، ان کو بغل میں لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، انسان اگرچہ دنیا اور جہان کی پیداوار ہے لیکن اصل سے بڑھا ہوا ہے۔ انسان کا ظاہری جسم مچھر سے عاجز آ جاتا ہے لیکن اس کی روح ساتوں آسمانوں کو گھیر لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل صورت پر نمایاں ہو گئے۔ شہپر کا مطلب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بازو کے ایک پر نے مشرق و مغرب کو گھیر لیا
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ خوف بیگانوں کا حصہ ہے اور وہ محبت مفت دوستوں کے لیے ہے، جلوس کے وقت بادشاہوں کے لیے ہے، سپاہیوں کی ہیبت اور تلواریں ہاتھ میں، دو شاخہ اور نیزہ اور تلواریں کے خوف سے شیر لرزتے ہیں، نقیبوں کی آواز اور بلے کہ ان کے ڈر سے جانیں سہمتی ہیں۔ یہ راستہ کے خاص و عام کے لیے ہے تاکہ ان کو شہنشاہی سے آگاہ کر دے۔ یہ دبدبہ عوام کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ لوگ تکبر کی ٹوپی اتار دیں، تاکہ ان کی خودی اور انانیت کو توڑ دے۔ متکبر نفس فتنہ اور شر نہ پھیلائے۔ شہر اسی سے پرامن ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ غصہ میں اذیت اور پکڑ دھکڑ رکھتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خوف اور ہیبت منکروں کے لیے ہوتی ہے۔ بادشاہ عوام پر ہیبت طاری کرتے ہیں، خواص پر مہربانی کرتے ہیں۔ وہ دنیا جو نقیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ نیزہ جو نقیب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور نقیب اعلان کرتا جاتا ہے کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، عوام راستے سے دور ہو جائیں۔ یہ بادشاہ کا سارا روب و دبدبہ راستے کے عوام و خواص کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی بڑائی کا خیال دل سے نکال دیں۔ بادشاہ غصے کے وقت پکڑ دھکڑ پر بھی قادر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو نفسوں میں ہوسیں مر جاتی ہیں، اس نحوست سے بادشاہ کا خوف مانع آتا ہے، پھر جب وہ خاص مجلس میں آتا ہے وہاں خوف اور سزا کہاں ہوتی ہے۔ بردباری پر بردباری ہے اور شفقتیں جوش میں ہیں۔ تو سارنگی اور بانسری کے آواز کے سوا نہ سنے گا، طبل اور نقارہ، اور خوف جنگ کے وقت ہوتا ہے، خواص کے ساتھ عیش کے وقت سارنگی کی آواز ہوتی ہے، پوچھ گچھ کی کچہری عوام کے لیے ہوتی ہے، اور حسین جام تھامے ہوئے ہیں، ذرہ اور خود جنگ اور لڑائی میں ہوتی ہے، شراب اور چبینہ خلوص کی محفل میں ہوتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب بادشاہ اپنی خاص محفل میں ہوتا ہے تو وہاں نہ خوف ہوتا ہے، نہ بدلے میں قتل کا ڈر ہوتا ہے۔ خاص مجلس میں بردباری ہی بردباری ہوتی ہے۔ طبل یعنی یہ صرف جنگ کے وقت کے لیے ہے، عیش و عشرت کی مجلس میں چنگ و رباب ہوتا ہے۔ محاسبے کی کچہری عوام کے لیے ہوتی ہے، خاص محفل میں حسینوں کے ہاتھ میں جام ہوتا ہے۔ سامان جنگ کے لیے ہوتا ہے، عیش و عشرت کی مجلس میں نکل اور شراب چلتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، ذرہ اور خود خاص جنگ کے لیے ہے، اور ریشمین کپڑا اور گلاب خاص تخت نشینی کے لیے ہے۔ اے سخی اس بات کا خاتمہ نہیں ہے، ختم کر۔ واللہ اعلم بالرشاد، اور اللہ تعالی راست روی کو زیادہ جانتا ہے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کی وہ حس جو چھپ جانے والی ہے، اس وقت مدینے کی مٹی کے نیچے سوئی ہوئی ہے، وہ بڑی مخلوق جو صف شکن ہے، بغیر تغیر کے سچائی کی جگہ کے اندر ہے، تغیر کے سارے جسم کے اوصاف ہیں۔ باقی رہنے والی روح روشن سورج کی طرح ہے، روح بغیر تغیر کے ہے کیونکہ وہ نہ مشرقی ہے، اور بغیر تبدیلی کے ہے کیونکہ وہ نہ مغربی ہے۔ سورج ذرے سے کب بے ہوش ہوا ہے، شمع پروانے سے کب بے ہوش ہوئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، خود جنگ میں اوڑھنے کی لوہے کی ٹوپی ہے۔ اب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوشی کا ذکر شروع کیا ہے۔
جسم کے حواس اور اوصاف تغیر کو قبول کرتے ہیں، یعنی ناسوتی اوصاف سے پاک ہے۔ مشرق و مغرب عالم خلق میں ہے اور روح کا تعلق عالم امر سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثل آفتاب اور شمع کے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام مثل ذرہ اور پروانہ کے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس بے ہوشی سے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا تعلق تھا، سمجھ لے تغیر جسم میں ہوتا ہے جیسے بیماری اور جیسے سونا اور درد۔ روح ان باتوں سے پاک اور جدا ہے، میں خود بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور اگر روح کا وصف بیان کروں تو کون او مکان میں زلزلہ آ جائے۔ ان کی لومڑی اگر تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی تھی، یقیناً روح کا شیر اس وقت سویا ہوا تھا، وہ شیر سویا ہوا تھا جو سونے سے پاک ہے۔ عجب نرم کر دینے والا اور خوفناک شیر ہے۔ شیر اپنے آپ کو ایسا سویا ہوا بنا لیتا ہے کہ سب کتے اس کو مردہ سمجھ لیتے ہیں، ورنہ دنیا میں کس کی مجال ہوتی کہ وہ کمزور سے تربت بھی چھین سکتا۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اس دیکھنے سے بے ہوش ہو گیا، ان کا سمندر روح ید اللہ کی محبت میں پرجوش ہو گیا۔ چاند عطا کرنے والا، نور چھڑکنے والا مجسم ہاتھ ہے، اگر چاند کے ہاتھ نہ ہو، کہہ دے نہ ہوا کرے۔ احمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ عظیم پر کھول دیں تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جائیں۔ جب احمد صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا اور اس کی جگہ سے گزرے، جبرائیل علیہ السلام کے مقام اور ان کی حد سے گزرے، ان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جبرائیل علیہ السلام کو کہا میرے پیچھے آ جاؤ اور نہ ٹھہرو۔ انہوں نے کہا جائیے، اس کے بعد مجھے اجازت نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جسمانی بے ہوشی تھی۔ بیماری اور درد اور رنج کا تعلق بھی جسم سے ہے، روح کے اوصاف بیان سے باہر ہیں، اگر بیان کیے جائیں تو کوئی سننے کی تاب نہیں لا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تنام عینای ولا ینام قلبی، میری دونوں آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا ہے۔ تو روح مبارک سوئی نہ تھی، بلکہ اس پر جسم کی حفاظت سے ایک غیر اختیاری تغافل طاری ہوا تھا، یعنی سخت چیز کو نرم بنا دینے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی یہ صفت حضرت حق تعالی میں بھی ہے کہ وہ مجرموں سے تغافل برتتے ہیں، ورنہ کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے۔ تربد ایک لکڑی ہے جو دوا میں کام آتی ہے، اس سے حقیر چیز مراد ہے۔ غرض یہ کہ بے ہوشی کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تھا، اور روح کا تغافل اس وجہ سے تھا کہ وہ ید اللہ کی محبت میں پرجوش تھی۔ اللہ کا ہاتھ ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ چاند مجسم ہاتھ ہے، کیونکہ جو کام ہاتھ کرتا ہے وہ کام اس کی ذات کرتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پر سے بے ہوش ہونے کی وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہوئے، لیکن اگر وہ اپنی روحانی پروں کو پھیلا دیں تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ کے لیے بے ہوش ہو جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے افضلیت کا بیان فرماتے ہیں کہ معراج میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے سکے، وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر کہنے لگے کہ اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر تجلی سے جل جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اس سے آگے تک ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انہوں نے ان سے کہا ہاں میرے پیچھے اڑ آئیے، انہوں نے کہا جائیے جائیے، میں آپ کا ساتھی نہیں ہوں۔ انہوں نے ان سے پھر کہا اے پردہ سوز آ جا،
میں بھی ابھی اپنی بلندی پر نہیں پہنچا ہوں۔ انہوں نے کہا اے میرے اقبال مند، اس حد سے باہر اگر میں پر ہلاؤں میرے پر جل جائیں گے۔ ان قصوں سے حیرت ہی حیرت ہے، خواص کی غفلت اخص کے معاملے میں یہ ساری بے ہوشیاں یہاں کھیل ہیں۔ آپ کتنی جان رکھتے ہیں کہ جان کی مشغولیت ہے۔ اے جبرائیل علیہ السلام، خواہ تم شریف ہو خواہ عزت والے، تم نہ پروانہ ہو اور نہ شمع۔ شمع جب روشن ہونے کے وقت بلائے، پروانے کی جان جلنے سے پرہیز نہیں کرتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پر غفلت کیوں برتی، اس پر حیرت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خطاب ہے کہ تم شمع محمدی کے پروانے نہ تھے، ورنہ ان کے بلانے پر جل جانے کا عذر نہ کرتے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد پرواز خود ان کی متعین کردہ ہے، اللہ تعالی کی طرف سے متعین نہیں ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر ان کو آگے جانا چاہیے تھا، خواہ ان کے پر جل جاتے اور جان چلی جاتی۔ یہ ناسوتی موت تو ایک کھیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس الٹی بات کو دفن کر دیجئے، شیر کو بالعکس گورخر کا شکار بنا دیجئے، اپنی گفتگو کی مشک پاشی کو بند کر دیجئے۔ تو جو چاہے کہو کہ تھیلے کو نہ کھولیے، جس شخص کے اجزاء زمین سے نہیں گزرے ہیں، تو جو چاہیے کہو اس کے لیے الٹا ہے۔ اے میرے پیارے، مخالفت کر، ان کی مدارت کر، اے مسافر جو ان کے گھر مہمان ہے۔ اعط ما شاءوا وراموا واردهم یتعین ساکنا فی ارضهم، دے جو وہ چاہیں اور ارادہ کریں، ان کو راضی رکھ اے مسافر ان کے وطن میں ٹھہرے ہوئے، جب تک کہ تو شاہ اور عمدہ ناس پر پہنچے۔ ارے اے رے کے رہنے والے، مرغز کے رہنے والے سے اچھی نباہ، اے رے کے رہنے والے، مرغز کے رہنے والے سے اچھی نباہ۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اب مولانا حسام الدین کو خطاب کرتے ہیں کہ عوام کی عقلیں الٹی ہیں، لہٰذا ہماری یہ باتیں ان کو الٹی معلوم ہوں گی، اب یہ ختم کر دیجئے، اور آپ اپنے آپ کو کہ آپ بمنزلہ شیر ہیں، گورخر جو عوام ہیں ان کا شکار بنا دیجئے، اور بات کرنے میں ان کے تابع بن جائیے۔ آپ کی منشا کی باتیں عوام کو الٹی نظر آتی ہیں، وہ لوگ ناسوتی ہیں، آپ ان میں عارضی طور پر ہیں، ان کی عقل کے مطابق باتیں کرتے رہیے۔ آپ کا وطن عالم آخرت ہے۔ علاقہ رے کے رہنے والا یعنی مولانا ضیاء الحق، مرغز کا رہنے والا یعنی عوام، ان دونوں ملکوں کے رہنے والوں میں بہت بعد تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، زمانے کے فرعون کے سامنے نرم بات نرمی سے کہنی چاہیے۔ اگر کھولتے ہوئے تیل میں تو پانی ڈالے گا، چولہے اور دیگ کو تباہ کر دے گا۔ نرم بات کے لیے لیکن صحیح بات کے سوا نہ کہیے، نرم بات کہیے لیکن صحیح بات کے سوا نہ کہیے۔ خطاب کی نرمی میں وسوسے نہ پھیلائیے، عصر کا وقت ہو گیا، بات مختصر کر دیجئے۔ اے وہ کہ تیرا کا دور زمانے کو آگاہی بخشنے والا ہے۔ آپ مٹی کھانے والے سے کہیے کہ شکر بہتر ہے، غلط نرمی نہ برتیے، اس کو مٹی نہ دیجیے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ فرعونیوں سے نرم باتیں کریں، آپ بھی ایسا ہی کریں۔ گرم تیل میں پانی ڈالو، وہ ابل پڑے گا، دیگ اور چولہا بھی خراب ہوگا۔ مخالفوں سے سخت بات کرنے میں بات بگڑتی ہے، بات نرمی سے کیجیے لیکن صحیح کیجیے، ان کی خاطر غلط بیانی نہ ہونی چاہیے۔ نرم اور صحیح بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مٹی کھانے والے کو قند کے فائدے بتائے جائیں۔ نرمی میں غلط بات یہ ہے کہ اس کو مٹی کھانے کی ترغیب دی جائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ روحانی گفتگو کے لیے روحانی باغیچہ ہیں، کیونکہ آپ حروف اور آواز سے بے نیاز ہیں۔ اس گدھے کے سر نے شکر کے کھیت میں بہت سے لوگوں کے لیے کانٹے رکھ دیے ہیں۔ دور سے انہوں نے خیال کیا کہ بس یہی تھا، مغلوب مینڈھے کی طرح وہ لوٹ گئے۔ حروف کی صورت کو یقیناً گدھے کا سر سمجھیے۔ معانی کے انگورستان اور جنت میں اے ضیاء الحق حسام الدین نکال دیجئے اس فالیز سے گدھے کے سر کو، تاکہ جب گدھے کا سر مذبح کی وجہ سے مر جائے وہ فالیز اس کو دوسرا نشو و نما بخش دے گا۔ خبردار، ہماری جانب سے صورت بنانا ہے اور روح تیری جانب سے ہے، نہیں غلط ہے، یہ بھی آپ کی جانب سے ہے اور وہ بھی آپ کی جانب سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آپ روحانی طور پر نصیحت کریں جن میں لفظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فالیز اور انگورستان میں جانوروں کو ڈرانے کے لیے مردہ گدھے یا اور کسی وحشتناک چیز کو کھڑا کر دیا جاتا ہے تو جانور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں اور خربوزوں اور انگوروں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ عوام کی سمجھ میں نہ آنے والی بات بھی ان کے لیے سرخر بن جاتی ہے، وہ حقائق پر غور کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مثنوی کے علوم جو بمنزلہ انگورستان اور فالیز کے ہیں، اس میں وہ باتیں نہ کرو جو عوام کے لیے سر خر بنے۔ یہاں سر خر سے مراد عوام ہیں، یعنی جب یہ دنیا کی آلائش سے صاف ہو جائیں گے تب یہ فالیز یعنی مثنوی ان کو مفید ہوگی۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسام الدین رحمۃ اللہ علیہ، میں تمہیں اس لیے یہ نصیحتیں کر رہا ہوں کہ مثنوی میں اگرچہ الفاظ میرے ہیں لیکن معانی تمہارے عطا کردہ ہیں۔ یہ بھی میری غلطی ہے، بلکہ الفاظ و معانی دونوں تمہارے عطا کردہ ہیں۔ غرض یہ کہ مثنوی کا مدار آپ پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مثنوی صورت ہے، اس کی جان آپ ہیں، اس کی جہت بھی آپ، اس کا نور اور اس کے ارکان بھی آپ ہیں۔ اے روشن سورج، آپ آسمان پر محمود ہیں، خدا کرے زمین پر بھی ہمیشہ محمود رہیں، تاکہ زمین والے آپ بلند آسمان والے کے ساتھ ایک دل اور ایک قبلہ اور ایک عادت ہو جائیں، تفرقہ اور شرک اور دوئی ختم ہو جائے، روحانی وجود میں یکتائی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، آپ عند اللہ محمود ہیں، خدا کرے کہ دنیا میں بھی آپ محمود رہیں اور لوگ آپ کی تعریفوں کے قائل ہو کر آپ سے مستفید ہوں۔ ناسوتی لوگ آپ جیسے ملکوتی سے گھل مل جائیں، جب تک ان میں ناسوتیت ہے دوئی ہے، جب روحانی بن جائیں گے دوئی ختم ہو جائے گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب میری جان آپ کی جان کو پہچان لیتی ہے تو وہ اتحاد اور گزشتہ واقعات کو یاد رکھتی ہے، تب وہ زمین میں موسیٰ اور ہارون بن جاتی ہے، عمدہ طریقے پر گھل مل جاتی ہے، جس طرح دودھ اور شہد جب تھوڑا سا پہچانتی ہے اور منکر بن جاتی ہے، اس کا منکر ہونا چھپانے والا پردہ بن جاتا ہے تو پہچاننے والا منہ پھیر لیتا ہے، وہ چاند اس کی ناشکری کی وجہ سے غصے میں بھر جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بری روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نہ پہچاننے والی بنی اور ٹھکرایا۔ یہ تو نے
سب پڑھا، اب لم یکن پڑھ لے تاکہ پرانے کافر کا جھگڑا سمجھ جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، دنیا میں اتحاد اور تفرقہ کا سبب روحوں کا اتحاد اور تنافر ہے۔ جب روحوں میں اتحاد ہوتا ہے تو دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرح شیر و شکر بن جاتے ہیں۔ اگر تھوڑی سی پہچان کے بعد اس میں اجنبیت آ جاتی ہے تو وہ اس کی اجنبیت بالکل پردہ اور حجاب بن جاتی ہے۔ مربی کی روح اس کی ناشکری کی وجہ سے اس سے منہ موڑ لیتی ہے۔ اسی وجہ سے منکروں کی روح نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا۔ لم یکن کا مطلب ہے کہ سورہ لم یکن پڑھو، ہمارے بیان کی تصدیق ہو جائے گی کہ وہ اولاً پہچانتے تھے پھر منکر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہر یہودی و نصرانی کی تعویذ بنی ہوئی تھی، اور یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آخر الزماں ضرور آئے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور سے ان کے دل تڑپتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان اعتقاد یہود و نصارہ پیش از باسط در شان جناب حضرت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام او نام او را حرز جاں کردن او ظہورش را خواہان بودن، یعنی باسط سے قبل یہود اور نصارہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد کا بیان اور ان کے نام کو جان کی حفاظت کا سبب سمجھنا اور ان کے ظہور کا خواہاں ہونا۔ اس سے پہلے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت شان دکھائے، اور ان کی تعریف ہر کافر کا تعویذ تھی کہ ایسا ایک شخص ہے حتیٰ کہ وہ دنیا میں آئے گا۔ ان کے چہرے کے خیال سے ان کا دل تڑپتا تھا، وہ سجدے کرتے تھے کہ اے انسانوں کے رب، جس قدر جلد ہو سکے ان کو ظاہر کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ذریعے فتح طلب کرنے کی وجہ سے ان سے باغی سرنگوں ہو جاتے تھے۔ جہاں کہیں خوفناک جنگ ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حملہ آوری ان کی مددگار ہوتی، جہاں کہیں پرانی بیماریاں ہوتیں ان کو یاد کرنا شفا دینے والی دوا ہوتی، ان کی تصویر ان کے راستوں میں گشت کرتی تھی، دل اور کان اور ان کے منہوں میں ہر گیدڑ ان کی صورت کہاں پا سکتا ہے، بلکہ ان کی صورت کی فرا یعنی خیال تھا۔ ان کا نقش اگر دیوار پر پڑے تو دیوار کے دل سے دل کا خون ٹپکنے لگے، اس پر ان کا نقش ایسا مبارک ہوگا کہ دیوار فوراً دو رخی سے نجات پا لے گی۔ اہل باطن کی یک رخی والی بن جائے گی۔ دو رخی دیوار کے لیے بھی عیب ہے، ان کا یہ سب انکار اور کفر پیدا ہوگا جب سید آخر الزماں تشریف لے آئے۔ سب تعظیم اور اعزاز اور محبت جب انہوں نے ان کی صورت دیکھی برباد ہو گئی۔ کھوٹے نے آگ دیکھی فوراً کالا ہو گیا، کھوٹے کے لیے دل میں کب راستہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد بعثت کی دعائیں مانگتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہود بعثت سے پہلے آپ کی بعثت کی توقع پر کافروں کے مقابلے میں اپنی فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہر وقت ان کے ساتھ رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح نقش اور تصویر ان جیسے گیدڑ صفت لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں آ سکتی تھی، اور وہ ان کی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خیالی تصویر تھی۔
دیوار کی دو رخی اس کا عیب ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تصویر دیوار پر پڑ جائے تو وہ بھی اپنی دو رخی چھوڑ دے۔ قرآن پاک میں ہے فَلَمَّا جَاءُهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ چیز ان کے پاس آئی جس کو وہ جان چکے تھے تو اس کا کفر کرنے لگے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اور اصلی صورت کے ساتھ ان کے سامنے آ گئے۔ وہ کھوٹا سکہ تھے، جب اس پر ایمان کی گرمی پڑی وہ اور کالا ہو گیا۔ کھوٹوں اور منافقوں کی اہل اللہ کے دل میں محبت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کھوٹا سکہ کسوٹی کے شوقوں کی شیخی مارتا تھا تاکہ مریدوں کو شک میں ڈال دے، نالائق ہی اس کے مکر کے جال میں پھنستا ہے۔ یہ خیال ہر کمینہ سے ابھرتا ہے کہ اگر یہ کھرے اور پاکیزہ نہ ہوتے تو کسوٹی کی جانب کیا رغبت کرتے، کبھی کسوٹی کے دیکھنے کی شیخی بگھارتا یا اس کو کسوٹی کا شوق ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کھوٹا کسوٹی کا شوق اس لیے ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو شک میں مبتلا کر دے اور وہ سمجھیں کہ اگر یہ کھرا نہ ہوتا تو کسوٹی کا شوق کیوں ظاہر کرتا، لیکن ایسے شکوک میں نااہل مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کسوٹی چاہتا ہے لیکن ایسی کہ اس کا کھوٹ اس سے ظاہر نہ ہو۔ اگر میں قیامت تک بھی یہ بات کروں 100 قیامتیں گزر جائیں گی یہ نامکمل رہے گی۔ وہ کسوٹی جو چھپانے کی صفت رکھے نہ وہ کسوٹی ہوگی نہ پہچاننے کی روشنی۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے ان نااہلوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کھوٹا کسوٹی چاہتا ہے لیکن جھوٹی کسوٹی چاہتا ہے جس سے اس کا عیب نہ ظاہر ہو سکے۔ یہ کلام تو اس قدر دراز ہے کہ قیامت تک بھی ختم نہ ہوگا، لہٰذا اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہرحال اتنی بات اور سن لو کہ جو کسوٹی عیب کو چھپائے وہ نہ کسوٹی ہے نہ اس میں پہچاننے کا نور ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ آئینہ جو چہرے کا عیب چھپائے ہر دیوس کی خاطر سے وہ آئینہ نہ ہوگا منافق ہوگا۔ ایسے آئینے کی کبھی جستجو نہ کر، سچ کہنے والا بے نفاق آئینہ تلاش کر ختم کر دے۔ واللہ اعلم بالوفاق، یعنی اور اللہ حسن اتفاق کو زیادہ جانتا ہے، تاکہ تجھے اللہ تعالی بعینہ آئینہ بنا دے کہ تجھے عرش کو آسمان کی طرح دکھا دے۔ اے عقل مند، عرش کیا اور آسمان کیا سمجھ لے۔ واللہ اعلم بالصواب، اور خدا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جو آئینہ چہرے کا عیب چھپائے وہ آئینہ نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ ایسے آئینے کی ہرگز جستجو نہ کرو، وہ آئینہ تلاش کر جو چہرہ صحیح دکھا دے۔ ایسے آئینہ یعنی شیخ کے ذریعے تجھے خدا خود ایسا آئینہ بنا دے گا کہ اس میں عرش آسمان کی طرح نظر آنے لگے گا۔ عرش اور آسمان تو کیا، اس کو آئینے میں تجھے خدا کی تجلیات نظر آنے لگیں گی، سمجھ لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مثنوی کی 4 جلد کے اردو ترجمے کا اختتام ہوتا ہے۔